الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، صبح کے درس میں آپ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث جو سنی، اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے پڑھا۔ اب یہ سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی وہ پاکی بیان کرتا ہوں جس پاکی کا وہ مستحق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف تسبیح نہیں بیان کرتا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی حمد بھی بیان کرتا ہوں۔ اور پھر دوبارہ تکرار نہیں بلکہ تاکیداً بیان کرتے ہیں کہ اللہ عظیم اور بزرگ اور برتر پاک ہے۔ یہاں پر اکابر علماء کرام نے ایک بات یہ لکھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں اپنے لیے 4 کلمے پسند فرمائے ہیں۔ ان میں ایک کلمہ ہے سبحان اللہ۔ کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسرا کلمہ جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ۔ اور تیسرا کلمہ جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے یہ اللہ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، اور اصطلاح میں اس کو کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ صلاۃ تسبیح میں بھی اس کی تکرار ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ان 4 کلاموں کو سمویا گیا ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم نیت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے زمین سے آسمان تک فضا معطر ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم۔ جو ابھی کلمات ہم پڑھ رہے تھے سبحان اللہ، یہاں پر تکبیر کے بعد کیا چیز آ گئی؟ تسبیح آ گئی۔ وَبِحَمْدِكَ، اللہ کی حمد آ گئی۔
اللہ کی حمد آ گئی۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک آیت آپ نے پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے، اور روایت حدیث میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کو ندا آتی ہے، پروردگار فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جب یہ جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، بندے کو خوشی ہوگی، انتظار کرے گا، خوش ہوگا، یا جلدی جلدی نماز لوٹائے گا؟ کیا کرے گا؟ خوشی ہوگی نا کہ میں نے اپنے رب کی حمد بیان کی اور رب نے مجھے جواب دیا ہے۔ تو یہ جو ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک آدمی ایسا کر لے، یہ کہ روحانی لذت اور قوت کے ساتھ اس طرح کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے قوت چاہیے، اور وہ روحانی قوت، یہ خوشیوں کی قوت ہے۔ پھر آپ نے قرات کر لی، قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیا، اور قرآن کریم کا جب حصہ، کوئی بھی حصہ تلاوت کیا جاتا ہے تو وہاں پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں برکات کا نزول شروع ہو جائے وہاں میں یہ چاہیے کہ وہاں پر ہم ٹھہریں، وہاں پر رکیں اور لذت حاصل کریں۔ یا ابھی رمضان آنے والا ہے تو ایسا حافظ ڈھونڈتے ہیں کہ جو جلد سے جلد فارغ کر دے، اور کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن پورا ہو جائے بس۔ ہمارا مزاج بھی تو بگڑا ہوا ہے نا۔ اور جو امام یا قاری صاحب تجوید کے ساتھ تراویح پڑھائے، کہتے ہیں تھکا کے رکھ دیا ہے، سارا دن نوٹ کماتے کماتے تھکا کے نہیں رکھا، اور آدھ گھنٹہ زیادہ ہو گیا تو تھکا کے رکھ دیا۔ نوٹ کماتے کماتے عمر گزر گئی، داڑھی سفید ہو گئی، وہ یوں نہیں کہتے کہ کماتے کماتے تھک گیا اب نہیں کماؤں گا، اس پہ تو کوئی نہیں کہتا۔ جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ دو چیزیں اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، دنیا کی ہرس، اور دنیا کی ہرس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے زندگی کی تمنا کہ زندگی اور بڑھ جائے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ اب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اب آپ کو دوسرے رکن میں جانا ہے، تو دوسرے رکن میں جاتے ہوئے پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ یہ پہلے کب کہا تھا؟ یہ اللہ اکبر پہلے کب کہا تھا؟ جب نماز میں داخل ہوئے تھے۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ تسبیح بیان کی تھی۔ اب نماز میں رکوع کی حالت میں آپ سبحان ربی العظیم تسبیح بیان کریں گے، اور تسبیح ایسی بیان کریں گے کہ وہ طاق مرتبہ ہو، تسبیح طاق مرتبہ ہو، 3، 5 اور 7 بڑھاتے رہیں۔ جتنا بڑھائیں گے اتنا اچھا جواب ملے گا۔
اب جب آپ سر اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس کی حمد سن لی جس نے اللہ کی حمد بیان کی. کتنا بڑا جواب کہتے ہیں. اللہ نے اس کی حمد سن لی، سماعت کر لی. کس کی؟ یہاں کسی چھوٹے موٹے وزیر کو کال کریں، وہ آپ کا فون اٹینڈ کرے گا، جواب دے گا؟ پروردگار عالم اپنے بندے کو اتنے مہربان ہیں کہ یہ رکوع سے سر اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. اب جب یہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. ربنا لک الحمد. پروردگار ہم تیرے لیے، پروردگار ہم تیرے لیے ہے. اب تھوڑی دیر کھڑے رہے. اب اگلے رکن کی طرف جانا ہے تو تیاری کریں گے کہ سجدہ 7 اعضاء سے ہوگا اور قیام سے لے کر اب حالت سجدہ تک پھر کیا کہیں گے؟ ارے بھائی آواز سے تو پڑھو. کم از کم قیامت کے دن، کم از کم قیامت کے دن یہاں کے در و دیوار اور فرشتے گواہی دیں گے کہ آپ مسجد درویشیہ میں خانقاہ نشبندیہ میں آئے تھے اور آپ نے اللہ اکبر کہا تھا. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی خرچ بھی نہیں ہے اس پر. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. ہماری شیخ حضرت اقدس پیر جی محمد ادریس انصاری رحمہ اللہ فرماتے تھے یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ کا لفظ جب منہ سے نکالو تو آپ کا منہ بھر جائے. اللہ اکبر. یہ مردہ دل والے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شیر بن کی جیو. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سفر میں تھے. دوپہر کا وقت تھا، لوگ آرام کے لیے منتشر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی. ایک شخص آیا اور اس نے وہ تلوار وہاں سے اٹھائی اور آپ کے سینے پر رکھی اور کہنے لگا میں یمنعک منی، آج کون بچائے گا آپ سے؟ آج کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ اس نے کہا کہ صحابہ تو منتشر ہو گئے ہیں، پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور میں سینے پر انہی کی تلوار رکھ کر ان کا کام تمام کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اس حال میں کہا، اس طرح سے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر لرز گئے، تلوار گر گئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ کرام گئے تھے اور انہوں نے اس جگہ فتح کرنے کی جب کوشش کی تو انہوں نے تکبیر کہی. انہوں نے کہا اللہ اکبر. تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کے اللہ اکبر کہنے سے وہاں کے در و دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی. در و دیوار میں دراڑیں پڑ گئی. یہ اللہ اکبر کی قوت ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی منہ بھر کے کہو اللہ اکبر. اب آپ سجدے میں چلے گئے، اب پھر کیا کریں گے؟ پھر تسبیح پڑھ. اللہ کی شان دیکھو، وہی چین چل رہی ہے. اب کہیں گے سبحان ربی
आला। कारी साहब जो तिलावत कर रहे थे सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, जब ये सूरत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जो है वो सिजदे में रखो, ये तस्बीह। अब सुभान रब्बियल आला आप कह रहे हैं, कहते कहते सर सिजदे में रखा हुआ है, और कहने के बाद चूंकि सर जिस्म इंसानी में एक मोहतरम है, तो अब आप सर उठाएंगे तो फिर कहेंगे रहा, और थोड़ी देर जलसा इस्तिराहत कर लेंगे। नवाफिल में दुआएं हनफिया के नज़दीक जायज़ हैं, जबकि इमामुल असर का मुफ्ती साहब ने हवाला दिया, उनका हवाला मारिफ सुनन में उनके शागिर्द शार बुखारी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बनूर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उन्होंने नवाफिल के साथ साथ फ़राइज़ में भी पढ़ने को जायज़ कहा है। अब आप जलसा इस्तिराहत में बैठे हुए हैं, अल्लाह के हुजूर बैठे हैं, अब आपको दूसरा जिद्दा करना है। अब फिर क्या करेंगे? अल्लाह अकबर, और सिजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहकर फिर सिजदे में क्या कहेंगे? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अब आपने तस्बीहात पढ़ ली, तस्बीहात पढ़ने के बाद अब फिर सिजदे से सर उठाना है, तो जो आज़ा ज़मीन के करीब थे अब उनको उसके खिलाफ तरतीब उठाएंगे। जो ज़मीन से करीब थे वो, और जो ज़मीन से दूर थे वो एक तरतीब के साथ। और इस दौरान क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर, फिर खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा से शुरू किया था, और अब जो है फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो गए। कितना अजीब रब्त है। हर रकत में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, इसकी सदाएं बचपन से लेकर आखिर उम्र तक हम बुलंद करते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि हम क्या कुछ पढ़ रहे हैं। यही चार तो कलाम हैं, और इन्हीं कलाम को नमाज में दोहराया जा रहा है। तो ये कलिमात कहने को तो हमने कह लिए, अब इसकी असल हकीकत कब खुलेगी कि सुभान अल्लाह जो हमने दुनिया की जिंदगी में कहा था, इसकी असल हकीकत कब खुलेगी? इमाम अल-असर मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जन्नत में बहुत सारी नेमतें मिलेंगी, लेकिन एक नेमत ऐसी होगी कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा, और वो नेमत ये होगी कि ये जो हमने आज दुनिया की जिंदगी में एक मर्तबा कहा था सुभान अल्लाह, इसकी हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी, इसकी हकीकत खुल जाएगी। आज तो दुनिया में हमने कहा, लेकिन असल हकीकत इसकी क्या है, असल अनवारात और इनामात क्या है, वो कहाँ मिलेंगे? आखिरत में मिलेंगे। बाज़ लोगों को ये नज़ारे अल्लाह पाक दुनिया में दिखला देता है। अल-इब्रिज़ में अल्लामा
فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر، ان کا نام ہے عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، فن کے لحاظ سے ان پڑھ تھے، لیکن ان کے اوپر حالات منکشف تھے۔ چنانچہ ان کے سامنے جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی جاتی، وہ حافظ قرآن نہیں تھے، وہ بتلاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور جب کوئی شخص حدیث پڑھتا تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ بعض لوگ چیک کرنے کو بھی آتے ہیں، مترجمین بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، ان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو ایک شخص نے ان کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث کو گڑبڑ کیا اور کہا کہ حضرت یہ بتلائیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر، اصل آیت یوں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پوری کی پوری جو عبارت ہے یہ آیت نہیں ہے، حافظوا علی الصلوات تک یہ قرآن کی آیت ہے، اور والصلاۃ العصر یہ حدیث ہے۔ اب اعتراض کرنے والے دائیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ دیکھیں۔ پھر آخر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ آپ تو حافظ نہیں ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ یہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جب کوئی شخص حدیث شریف پڑھتا ہے، اس کی نورانیت اور اس کے انوار اور برکات کی جو لہر اٹھتی ہے وہ آسمان تک جا کر پہنچتی ہے۔ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اور قرآن پاک کی جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ عرش تک جا کر پہنچتی ہے۔ یہ کام ہے کرنے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تلوار سونت کر آئے تھے کہ میں آج کام تمام کر دوں گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرمایا چھوڑ دو، آنے دو، جو کچھ ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ جب وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا۔ خود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نبوت کے یہ ہاتھ میرے سینے پر لگا تو عرش تک مجھ پر ساری چیزیں روشن ہو گئی، روشن ہو گئی، اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اب جو ہے وہ علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ نماز کا ذکر کر رہے تھے اور اتنے میں اذان ہو گئی۔ کہاں تک پہنچے تھے کچھ یاد بھی ہے؟ ایک رکعت مکمل ہو گئی تھی۔ اب ایک رکعت نماز جو ہے وہ جہاد میں پڑھتے ہیں، پڑھا نا کتابوں میں، ایک رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ جہاد میں پڑھیں اور پھر وہ جماعت فرنٹ لائن پر چلی جائے اور دوسرے لوگ آ جائیں اور پھر وہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں۔ تو ہم بھی اس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں مجاہد بنا دے۔ تو اب دوسری رکعت بھی اس طرح سے ہوگی۔ دوسری رکعت کے ختم ہونے پر ایک قاعدہ ہوگا، اس قاعدے کے اندر جو الفاظ ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی اور فعلی عبادتیں اللہ کے لیے، عبادت ہے ہی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے عبادت ہے ہی نہیں۔
اب جب اس بات کا اقرار کر لیا تو سلامتی نازل ہو گئی اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے آگے پڑھو نا بھائی، یہ جملہ آپ سے کیوں پڑھوایا؟ اس میں الفاظ ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک سلامتی ہو۔ علامہ قرطبی کے حوالے سے حضرت اقدس مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں سے کہتے پھرتے ہو دعا کرو، دعا کر دو، دعا میں نہیں بھولنا، تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود صالحین میں سے بن جائیں، آپ خود صالحین میں سے بن جائیں تو صبح سے لے کر شام تک پوری دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علینا، آپ اس میں شامل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہاں کیوں بھائی؟ شامل ہو گئے نا اس میں؟ کیسے شامل ہوئے؟ کیسے شامل ہوئے؟ عباد اللہ صالحین میں آپ بھی آ گئے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا ہو گئی، تو بس اب کیا رہ گیا؟ ساری دنیا میں لوگ نماز پڑھ لیں اور بغیر کہے اور بغیر درخواست کیے ہوئے سب آپ کی دعا کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر گواہی آ گئی تشہد کی، گواہی آ گئی اس کے بعد۔ اب جس نے گواہی دی اور اس پر اس کی موت آئے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ ہم لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ ارے اتنا سیدھا سادہ جنت سے جنت سے آئے ہیں نا۔ کوئی کہتا ہے میں دہلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں لکھنوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں۔ اصل میں ہم کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ اور ہم ان کے اولاد جنتی نہیں ہوں گے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ ہاں کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو کچھ تھوڑی تپش لگے گی، وہ ہے۔ کوئی دنیا میں گڑبڑ اگر کی ہے تو اس کی تپش تو لگے گی، لیکن بالآخر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نا۔ کیوں نہیں بولتے ہو؟ بالآخر کہاں جائیں گے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ مومن جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ ہمیشہ عذاب تو اس کو ہوگا نہیں، کچھ تھوڑا بہت اگر اس نے گڑبڑ کی ہے تو اس کی سزا پانے کے بعد وہ کہاں چلا جائے گا؟ تو جنتی بن جائے گا، جنت چلا جائے گا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد درود شریف ہے۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے، گویا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے پڑھا اور 10 رحمتیں مل گئی۔ اب قید اولا میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے،
آگے درود نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی نماز کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، ابھی 2 رکعتیں اور باقی ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے تکبیر سے بات شروع ہوگی، تسبیح ہوگی، تحمید ہوگی، اور پھر تکبیریں ہوگی، اور پھر واپس آئیں گے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے، کیونکہ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں اور یہ تخلیص کا کام کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں جس شخص نے عبدہ و رسول پر اضافہ کیا درود شریف کا، تو قاعدہ آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ مشہور قاعدہ ہے، مسئلہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ان کو خواب میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مجھے آپ سن لیں اچھی طرح، اس کی تخریج کر کے مجھے بتائیں۔ تو ان سے، امام اعظم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں درود پڑھتا ہے مجھ پر، تو آپ نے اس کے لیے سجدہ سہو کا حکم کیوں لکھا ہے؟ وہ تو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، اور آپ نے حکم لکھا ہے اس کے لیے سجدہ سہو کا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ اس لیے حکم لکھا ہے کہ اس نے درود پڑھا ہے بھول کر۔ یہ اس واقعے کی تخریج آپ کرتی۔ اب اس کے بعد پھر دعا ہے، اور دعا میں وہ دعا جو قرآن پاک میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور حدیث میں یہ دعا وارد ہوئی ہے، اور اس میں شروع میں اللہم کا لفظ کا اضافہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دی جائے کہ جو میں نمازوں میں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اب جب نماز پوری ہوئی تو دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر آخر میں لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ اور جب نماز شروع کی تھی تو کیا کہا تھا؟ اللہ۔ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں۔ اسلام سراسر سلامتی کا دین ہے، یہ غیظ و غضب اور انتقام کا دین نہیں ہے، یہ امن، آتشی اور صلح جوئی کا دین ہے۔ یہ صراط مستقیم سکھلاتا ہے اور دارالسلام کی طرف لے جانا چاہتا ہے، سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو قولی تحفہ پیش کرے اور کہے السلام علیکم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا اس جیسا جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ اچھا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اس نے اگر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے امن کا، دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں تو بھی سلامتی پیش کر رہے ہیں، یہ قولی تحفہ ہے۔ کسی کو آپ خط لکھ رہے ہیں تو ابتدا جو ہے سلام سے کریں، اپنا نام لکھ کر پہلے اور پھر سلام لکھیں، اس میں بھی ابتدا ہے، سلام سے ہے۔ گویا قدم بقدم جو ہے اسلام سلامتی کا دین ہے۔ بدقسمتی سے دشمنوں نے اس دین کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا دی کہ بس یہ تو لوٹ مار کا اور دہشت گردی کا مذہب ہے، اور یہ ایسا مذہب ہے جس میں کسی کو امن نہیں، یہ تو امن کا ہی مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات بہت اعلیٰ ہے۔ یہ تو انسان یہ پرندوں اور درندوں کے لیے اور تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، سلامتی بن کر آیا ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ گے تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ اور تمہیں اللہ پاک کہاں بلا رہے ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام۔ کہاں بلا رہے ہیں؟ دار السلام میں بلا رہے ہیں، سلامتی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ اسلام سراسر یہ امن اور آتشی کا دین ہے، اور یہ ہر مسلمان کی جان مال آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے ہی لوگ آپس میں جڑتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب نماز ہو گئی، محنت کر لی، اب دعا کا وقت آیا، دعا کر لیجیے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور پھر کہا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، اپنا کام کر لیا، اب چاہے قبول ہو یا نہ ہو، نہیں، ایسا نہ کہیں۔ اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول فرما۔ درخواست کرے اللہ پاک سے کہ اے اللہ میری عبادت قبول ہو جائے۔ جب قبول ہوگی تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اگلی عبادت کے لیے پھر آپ کو موقع ملے گا، آپ پھر مسجد میں آئیں گے۔ آپ کا دل اٹکا رہے گا کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں پھر مسجد میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ چند معروضات اس لیے پیش کی کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں اور دیکھیں کہ ہم کس درجے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آیا ان نمازوں کے ذریعے سے ہم عذاب جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا پانے والے بن رہے ہیں، یا ان نمازوں کے ذریعے سے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے کانوں میں جو آج پڑی ہیں یہ آپ کو یاد رہیں گی، اور ہر رکن میں آپ تکبیر، تسبیح اور تحمید کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا پیر جی محمد ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ فاتحہ لکھی تھی۔ مجھے جب دینے لگے تو فرمایا کہ آپ اس کو خود پڑھیں اور اپنے مقتدیوں کو بھی سنائیں۔ تو جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کے نماز کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور وہ واقعی اتنی عظیم تفسیر ہے، مختصر ہے، کہ وقت کے ناقدین نے یہ لکھا کہ اگر یہ تفسیر پوری ہو جاتی تو پھر اردو میں دوسری تفسیر کی ضرورت نہ تھی، لیکن زندگی کے بہت سے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں، وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، پوری نہیں ہو سکی۔ تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایک آیت سورہ فاتحہ کی، اس پر آپ توجہ دیں،
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو روایت میں ثم وقفا، پھر آپ وقف کرتے، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اس پر آپ محنت کریں۔ پھر دیکھیں نماز میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ پھر دیکھیے نماز کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ واپس جاتے ہوئے آپ جو ہے ویڈیو کیسٹ نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اپنے دل میں اللہ کے کلام کو بسا کر جائیں گے، اور دل کے دریچے جب کھلیں گے تو ایک بہت بڑا سمندر فیض الہی کا موجزن اور ٹھاٹے مارتا ہوا آپ کے دل کی طرف آئے گا، اور وہ تاثرات ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے، اور ہماری نمازیں جو ان انعامات سے اور ان نوازشات سے وہ محروم ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان اولاً ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات بہت محنت کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نمازی آ تو جاتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت کے بقول کہ بھائی تم 5-6 فٹ کا بدن تو لے آتے ہو، لیکن چند چھٹانگ کا دل لے کر نہیں آتے۔ مسجد تو آ گئے، پورا جسم لے کر آ گئے، تو یہ کافی بڑا جسم ہے، یہ 5-6 فٹ کا بدن تو لے آئے، لیکن چند چھٹانگ کا جو دل ہے کہیں اور رکھ کر آ گئے۔ یہاں امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور وہاں جو ہے کوئی اور جو ہے دل میں کہانی شروع ہو گئی، پتہ نہیں چلا نماز میں کتنی رکعتیں ہو گئی اور کتنی رکعتیں نہیں ہوئی۔ میرے والد ماجد کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، تراویح ہو رہی تھی تو آخری رات تھی، تو اس میں سورہ زلزال جب میں نے پڑھی اور رکعت کی تو پیچھے سے ایک صاحب آئے، تشریف لائے، اب مر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بخشے۔ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ زلزال نہیں پڑھی۔ تو میں بھی رک گیا، میں نے کہا شاید میں بھی انسان ہوں، شاید مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ تو پیچھے حضرت والد ماجد اور دوسرے حفاظ حضرات ہوتے تھے، وہ کہتے نہیں پڑھی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو نے سوتے میں نہیں سنی، جاگتے میں کیا سنے گا، تو نے تو سوتے میں بھی نہیں سنی، چلو آگے تراویح پڑھتے۔ تو یہ حال تمہاری نمازوں کا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور طالب علم حضرات سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ جو نمازوں میں کچھ تساہل کرتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا، تو وہ ہمارے شاگرد ہیں، لیکن میں ناظر صاحب سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تمہارے شاگرد نہیں، یہ تمہارے بھی استاد ہیں۔ کہتے ہیں جی میں وضو کر رہا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہا جائے ان سے؟ پھر پوچھتا ہوں دوسری رکعت میں کیا پڑھا، کہنے لگے میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا، میں تو بھول گیا، اب اس سے کیا پوچھوں؟ پھر پوچھتا ہوں کہ تمہارے دائیں یا بائیں کون شخص کھڑا تھا، کہتے ہیں محلے کوئی شخص تھا، مجھے پتہ بھی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، اب کیسے اس کو؟ تو یہ ہوگا صرف ترغیب سے، نماز کے فضائل سے۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس چیز میں کمزوری محسوس ہو، مثلا نماز میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، نماز کے فضائل سنائے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز کی کتاب لکھی ہے، میری نماز، پڑھنے کے قابل، جتنے بے نمازی ہوں، جتنا بھی بڑا نماز سے دور ہو، وہ ایک مرتبہ بھی میری نماز پڑھے گا، انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے گا۔ اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور دوسری کئی
زبانوں میں۔ اب میں آج کے پورے دن کے بیانات کا خلاصہ بیان کر کے پھر مجلس ذکر شروع کریں گے۔ ان تمام اعمال کے اندر جو مقصود ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ کس کے مطابق ہو؟ اللہ کے حکم کے۔ دوسرا، ہمارا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جب ہمارا عمل اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہوگا اور طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو اس میں وزن پیدا ہوگا، اس میں اخلاص آئے گا، اور اخلاص سے وہ عمل وزندار ہو جائے گا۔ اور ان دونوں میں اگر کوئی ایک چیز ہے اور ایک نہیں ہے تو پھر اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت جی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دین پڑھنے سے آئے گا اور اخلاص سیکھنے سے آئے گا۔ دین کس سے آئے گا؟ پڑھنے سے آئے گا۔ آپ باقاعدہ کلاس میں حاضری دیں، پڑھیں، اور اخلاص جو ہے وہ سیکھنے سے آئے گا، وہ بغیر سیکھے نہیں آئے گا۔ دور حاضر میں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ان کو دعا جو کہتے ہیں۔ ٹنڈو آدم کے ہمارے جو جماعت کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، ان کا مزار ٹنڈو آدم میں جامعہ مدینہ العلوم میں جو تبلیغی جماعت کا پرانا مرکز تھا اس میں ان کی قبر ہے، اور میں جب بھی ٹنڈو آدم جاتا ہوں تو ان کے مزار پر فاتحہ کے لیے بھی حاضر ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ دارالعلوم کراچی تشریف لائے اور ایک عجیب خواب بیان کیا۔ اس وقت حضرت اقدس مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ زندہ تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو کہنے لگے، مفتی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ ایک تختہ سیاہ پر، بلیک بورڈ پر ایک لکھ رہے ہیں، ایک، اور اس کے دائیں طرف پھر آپ نے ایک صفر لگایا، اور پھر اس کے بعد دوسرا صفر لگایا، اس کے بعد تیسرا صفر لگایا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک سے پہلے اشاریہ لگا کر صفر لگا دیا، پھر دوبارہ اشاریہ صفر سے اس کے بجائے اشاریہ صفر صفر ایک لکھا، پھر اشاریہ صفر 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 ایک لکھا۔ اسے کیا معنی؟ اللہ والوں کو خواب بھی بڑے اچھے آتے ہیں، اور وہ صاحب کشف بھی تھے۔ ٹنڈو آدم کے حضرات جانتے ہیں کہ وہ صاحب کشف تھے، اور ان کی زندگی پر کتاب بھی چھپ چکی ہے، مجھے وہاں مفتی ابراہیم صاحب نے دی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو فرمانے لگے کہ مفتی صاحب یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں آپ بتلائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ خواب تو بالکل حقیقت ہے، واضح ہے۔ ایک کے دائیں طرف صفر لگائیں گے تو ہنسا بڑھ جائے گا، کتنا ہو جائے گا؟ 10۔ حساب میں سب ماہر ہیں۔ ایک کے دائیں طرف 2 صفر لگائیں گے تو ہنسا کیا بن جائے گا؟ 100 بچ جائے گا، اور اس کے آگے ایک اور صفر لگائیں گے تو ہنسا کیا بن جائے گا؟ 1000 بن جائے گا۔
فرمایا یہ تو سنت ہو گیا۔ اور یہ جو ایک سے پہلے اشاریہ ہے، فریکشن ہے 0.01، یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے عدد اور چھوٹا ہو گیا، یہ ہے بدعت، یہ ہے بدعت۔ اب اشاریہ 0.01 آپ نے لکھا، اس سے عدد اور گھٹ گیا۔ اشاریہ 0.1 کا مطلب یہ تھا کہ 1 کا 10واں حصہ، اور اشاریہ 0.01 کا مطلب ہو گیا سوا حصہ، 1 کا سوا حصہ۔ فرمایا یہ ہے بدعت، اور یہ 1 کے دائیں طرف آپ بڑھاتے رہیں گے تو یہ عمل ہو جائے گا کیا؟ سنت ہو جائے گا۔ تو عدد جیسے بڑھتا جاتا جا رہا، اسی طرح سے اس عمل کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بدعت وہ بھی ایک عمل ہے، عمل تو کر رہا ہے، لیکن اس سے عمل کا ثواب بڑھے گا یا گھٹے گا؟ گھٹے گا نا۔ اور بدعتی چاہے وہ اپنے ذہن میں جو بھی کچھ کہتا ہے، اب اگر اس نے کہا کہ یہ نماز تو بڑی اچھی چیز ہے، ابھی مغرب میں 3 پڑھتے ہیں، میں اس کو 4 کر دوں، میں اس کو 4 کر دوں تو اس میں سورہ فاتحہ بڑھ جائے گی، تکبیر بھی بڑھ جائے گی، تسبیح بھی بڑھ جائے گی، ثواب بڑھ جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تیری 1 رکعت کا اضافہ تیری 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گا، تیری یہ 3 رکعت نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو شریعت نے جیسے سکھایا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں 3 ہی پڑھنے کے لیے، آپ جتنا محبت کا اظہار کر لیں اور کہیں کہ جی میں تو اچھا کام کروں، دیکھیے 1 رکعت کا میں نے اضافہ کیا، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کیا، کوئی گانا تھوڑی سنا، کوئی میوزک تھوڑی سنی، میں نے تو 1 رکعت کا اضافہ کیا ہے، مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ تیری تو نماز ہی غارت ہوگی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کے دن عیدگاہ میں نوافل پڑھ رہا، منع فرمایا کہ عید کے دن عیدگاہ میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ وہ کہتا ہے نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، اس پہ تو مجھے اللہ پاک اجر دے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے لوگ تو ابھی گھر سے نہیں آئے اور میں پہلے ہی آ کے پہنچ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ پاک تجھ سے اس نماز پر مواخذہ کرے گا، وجہ اس کی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں اس وقت نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ دین وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس پر اسی طرح جب عمل ہوگا تو اخلاص پیدا ہوگا، اور جب اسی طرح اس پر عمل نہیں ہوگا تو اخلاص کیا کہ وہ عمل ہی ناپید ہو جائے گا۔ میں اپنے طالب علموں کو کبھی کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، ہم احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کرسی خالی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اب پیغمبر اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہو تو امامت کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ تو بھائی بتاؤ، کیوں گھبراتے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پیغمبر موجود ہے تو امامت کا حق کس کو ہے؟ پیغمبر کو ہے۔ تو یہ وہ کرسی اٹھا کے سب سے پیچھے رکھ دیتے اور خود جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پیغمبر کی توہین ہو گئی یا تعظیم ہو گئی؟ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بندو کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہو،
تم درود شریف پڑھو. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا یہ درود تمہارے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے. زمین میں ایسے فرشتے ہیں، سنن نسائی میں روایت ہے کہ سیاحین فی الارض، جو زمین میں سیر کرتے ہیں، جہاں کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف وہاں پر وہ لکھ کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ فلاں شخص کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، تو یہ تو پہنچایا جاتا ہے. تو اس طرح کی مکاریاں کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو اس لیے دھوکے میں نہ آئے، دین سیکھے اور صحیح دین سیکھے، علم نافع سیکھے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع. ایسا دل بھی نہیں چاہیے جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو. ومن دعاء لا يسمع، اور وہ دعا بھی نہیں چاہیے جو سنی نہ جائے. دعا کب سنی جاتی ہے؟ کہ جب وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے. میں ایک دفعہ خانقاہ شریف میں تھا تو حضرت ابھی تشریف نہیں لائے تھے، چند دن کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر ایک مخطوطہ، ایک کاپی ملی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے بکریاں چرانے والا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور وہ دعائیں کر رہا تھا بہت ہی الہ اور زاری کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا رحم آیا، اور انہوں نے دعا کی کہ پروردگار، یہ جو چیز مانگ رہا ہے اگر میرے ہاتھ میں ہوتی میں تو اسے ضرور دیتا، تو رب العالمین عطا فرما دے. ان کو الہام ہوا کہ موسیٰ بندہ میرا ہے. بندہ کس کا ہے؟ بندہ میرا ہے. میں جانتا ہوں یہ الہات اور زاری تو کر رہا ہے، لیکن اس کی بکریاں ہیں، دل اس کا ان بکریوں میں اٹکا ہوا ہے. تو بات وہی آ گئی کہ ہم 5-6 فٹ کا جسم تو لے آتے ہیں، لیکن 2-3 چٹان کا دل نہیں لے کر آتے. جب بھی مسجد آئے تو یہ دل لے کر آیا کرے، تاکہ دل کی حاضری ہو اور جو امام صاحب پڑھیں سمجھ میں بھی آئے، اور اس سے آپ کے نماز کے اندر اور زیادہ ترقی ہوگی، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.